کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن پیش کرتا ہے پروگرام پیش قدم پیش قدم پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل رشید اور میں ہوں بینش، لے کر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ ہمارے آج کے شمارے میں آنکھوں کی بینائی سے محروم بچوں کے لیے بارہمولہ میں ادارہ قائم، اولمپک کھیل 2012 پر ایک طائرانہ نظر، پروگرام میں شامل ہیں اقوال زریں، سامعین کا فیڈ بیک بھی پروگرام میں شامل ہے۔ ہمارے آج کے کتھپن میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ ٹریفک جام سے پریشان ہیں؟ اور اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ سامعین، دیوان باغ بارہمولہ میں گزشتہ برس ایک ادارہ قائم کیا گیا جس میں آنکھوں کی بینائی سے محروم بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ادارے میں اس وقت کوئی 20 بچے زیر تعلیم ہیں اور انہیں تعلیم دینے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ جسمانی طور سے ناخیز بچوں کو تعلیم دینا تو لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور خاص طور سے نور بصیرت سے محروم بچوں کی تعلیم کے لیے سرکار کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں دیوان باغ بارہمولہ اور سنتے ہیں ارشاد لون اور بسمہ ریشی کی یہ مفصل رپورٹ۔ تحریر شبیر الزمن۔ اب جب کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو تعلیم کے نور سے منور کرنے کا خواب آنکھوں میں لیے ہوئے ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بال بچے اچھے سے اچھے اسکولوں میں داخلہ پا کے اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کریں، اور اس چیز کے لیے والدین اپنی تمام کوششیں بروئے کار لاتے ہیں، ویسے والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین عطیہ تعلیم ہی ہے۔ اس سب کے باوجود ہمارے سماج میں ایسے بچوں کی تعداد بھی بہت ہے جو جسمانی طور سے ناخیز ہیں، اور جن کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر وہ بھی اپنے مستقبل کو روشن بنا سکے۔ جسمانی طور سے ناخیز بچوں میں جو سب سے زیادہ مدد کے طلبگار بچے ہوتے ہیں وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتے ہیں۔ یوں تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بچے نور بصیرت سے محروم ہیں وہ بھلا تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے اکثر بچوں کو تعلیم کے نور سے محروم ہی رکھا جاتا ہے۔ ایک طرف سے اس چیز کے لیے جہاں بذات خود ایسے بچوں کے والدین ذمہ دار ہیں، تو دوسری طرف اس لاپرواہی کے لیے سرکاری ایجنسیاں بھی برابر جواب دہ ہیں۔ سرکاری سطح پر ابھی وادی کشمیر میں ایسے اداروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہی ہے جن میں ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے راہیں ہموار کی جاتی۔ گو کہ اندھے بچوں کو پڑھانے کے لیے برائل سسٹم آف ایجوکیشن پہلے سے ہی موجود ہے، اور ملک کی دیگر ریاستوں میں اس نظام کے تحت آنکھوں کی بینائی سے محروم بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور انہوں نے اپنی زبردست کارکردگی کا لوہا منوا کر اپنے والدین کا سر فخر سے اونچا کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں وادی میں اس طرح کی کوششوں کا باضابطہ آغاز نہیں کیا جاتا، حالانکہ کشمیر کے طول و عرض میں ایسے بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ یہ سب ایک طرف، لیکن دیوان باغ بارہمولہ میں قائم ناردرن فیڈریشن آف بلائنڈ کشمیر کے رول کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کی منتظمین نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت ایسے ہی بچوں کو تعلیم دینے کی صحیح کی ہے۔ اسکول کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس ادارے کو یہاں 7 جولائی 2012 کو شروع کیا گیا۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس ادارے کے قیام کے بعد دیگر اضلاع میں بھی ایسے سینٹرز کو شروع کیا جائے تاکہ اس طرح کی
پریشانی میں مبتلا بچوں کو اپنے گھر کے نزدیک ہی تعلیم حاصل کرنے کا موضوع فراہم کیا جا سکے۔ منتظمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے لیے کوششیں بہت پہلے شروع کی گئی ہیں۔ اس وقت ادارے میں کل 18 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بچوں کے لیے ہاسٹل سہولیات کو بھی میسر رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس کی جو پہل ہے وہ بہت پہلے سے ہے، شروعات کی تھی ہم نے، لیکن شروعات 7 جولائی کو فیڈریشن نے، اس کی جو بلائنڈ فیڈریشن ہے ناردرن، اس کے نگرانی میں شروع ہوا۔ ہم نے پہلے 20 بچوں کے لیے یہاں پر ایڈمیشن رکھا ہے، جن کی ایج ہم نے رکھی ہے 6 سال سے 14 سال تک، اور جہاں پر ہاسٹل ہے گرلز اینڈ بوائز۔ اس وقت یہاں پہ کتنے طالب جو ظاہر تعلیم ہے یہاں پہ؟ 18، اس میں 7 بچہ ہے، باقی بوائز ہے۔ اسکول میں زیر تعلیم بچوں نے پیش قدم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں اور اس ادارے میں تعلیم حاصل کر کے وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ تربیت ملنے کے بعد وہ انجینئر بھی بن سکتے ہیں۔ شبیر احمد پاشا، اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ ایک ایسی رائے ہے کہ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بلائنڈ کچھ کر نہیں سکتا، بلائنڈ ہر ایک چیز کر سکتا ہے۔ ہم صرف ایجوکیشن میں آگے جانا چاہتے ہیں۔ سر کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ جی ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ سر اگر ہمیں گائیڈنس ملے گی کیوں نہیں بن سکتے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں، یہااں کی گائیڈنس جو ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ہمیں۔ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو خواب ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ٹیچر اس وقت ہے لگ بھگ ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ ہمیں 8-10 ٹیچر پڑھا رہے ہیں۔ اچھا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر ایک سبجیکٹ میں آگے چلیں۔ یہاں پہ کون کون سے انسٹرومنٹ آپ کو اویلیبل ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہمیں بریل ضرورت آتی ہے جو ہم اس وقت سیکھتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ پرنٹ بھی پڑھاتے ہیں۔ سائنس سبجیکٹ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اسے سننا اور پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ عمران آنکھوں کے نور سے محروم ہے۔ وہ ایک IAS آفیسر بننے کا خواب لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ لوگوں سے یہ امید بھی رکھتا ہے کہ اس ادارے کی مدد کے لیے آگے آئیں تاکہ انہیں ہر قسم کی سہولیات ملیں اور وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ میرا نام عمران نبی بٹ، بہت یژھان IAS افسر بنن، مجھے پرنک شوق واریاہ۔ IAS افسر بن ژےٚ باسان یتھ بلایِنڈ سکوٗلس منٛز گژھِ میون یہِ خواب؟ اہن حظ بہٕ چھُس دپان یہِ گٔے گژھن لوٗکھ مدد کرٕنۍ تہٕ أتی حظ بنہٕ ہا بہٕ۔ بلائنڈ فیڈریشن کے بچوں اور منتظمین نے پیش قدم کو بتایا کہ اس طرح کے ادارے کے لیے سرکار کی طرف سے کوئی مدد انہیں نہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے اداروں میں بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے سرکاری اداروں جیسے محکمہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے مالی امداد کا ملنا لازمی ہے۔ بچوں نے بھی حکومت کی مدد کا مطالبہ کیا۔ میرا نام واجد خالق بٹ ہے۔ جی سر، ہم یہاں بہت اچھے پڑھ رہے ہیں سر، بہت اچھے طریقے سے ہمیں پڑھا رہے ہیں سر، مگر سر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے مدد چاہیے سر۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں ڈی سی بننا چاہتا ہوں سر، اور ہمیں پیچھے سے مدد چاہیے سر۔ یہاں ہمارے حاجی صاحب مدد کر رہے ہیں مگر سر اور بھی چاہیے ہمیں مدد۔ کس کی مدد چاہیے آپ کو؟ جی سر، گورنمنٹ کی مدد چاہیے۔ اسکول کی پرنسپل طاہرہ جی کا کہنا ہے کہ فی الحال ہمیں حکومت یا کسی نجی آرگنائزیشن سے کوئی سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ اسکول کو پرائمری سطح سے لے کر مڈل اور پھر ہائر لیول تک لے جانے کی کوشش میں ہے۔ میں یہاں کی پرنسپل ہوں اور میرا نام ہے طاہرہ۔ جو ہمارا اسکول ہے اس کا فل نام ہے ناردرن فیڈریشن آف بلائنڈ کشمیر، دیون باغ، بارامولہ۔ ہم یہاں پر بلائنڈ بچوں کی تعلیم کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پرائمری لیول پہ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہم یہ پرائمری لیول سے آگے مڈل لیول تک اور انشاءاللہ ہائر لیول تک لے جائیں گے۔ کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن مدد کر رہی ہے آپ؟ جی نہیں، ہمیں کوئی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن اس وقت مدد نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر سب کچھ پرائیویٹ میں جا رہا ہے، کبھی کوئی فنڈز بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر جو ہم بچوں کو مدد کر رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ پہ ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے پرائیویٹ میں۔ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن مدد کر رہی ہے؟ نو سر، ہمیں یہاں پر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن مدد نہیں۔ ہم جو کچھ ہے یہاں پر ابھی سب کچھ جو ہمارا مینجمنٹ ممبرس ہیں وہی کر رہے ہیں، ایز اے ڈونر بن کے ہمیں تھوڑا بہت مدد ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم ہر ایک سے ہی اپیل کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن اس وقت سن رہے یا کوئی اور، کہ وہ مہربانی کر کے ان بچوں کے لیے کچھ مدد کرے۔ بچے مختلف مضمون پڑھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بریل سسٹم ان کے پاس دستیاب ہے۔ میرا نام خالدہ یوسف، بہٕ چھَس بلائنڈ سکولس منٛز پران۔
انگلش پران ہندی پران ساری سبجیکٹ پران اصل پہ انسٹرومنٹ بلائنڈ سکولن مز اویلیبل سورے بریل سلیٹ ٹال بریل بکس بریل پیپر. معصوم لہجے میں ایک معصوم بچی کا کہنا ہے کہ وہ اس ادارے میں رہ کے خوش ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ تعلیم کے نور سے منور ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. رافیہ خالق بس روزہ تلگام پٹا واریاہ اصل کہین ٹینشن گرچ یاد پرت واریاہ اصل فیسلٹی کہین ٹینشن ونان اگر مان واریاہ اصل یہ کران واریاہ اصل کران ونان اگر تہ کرن مدد سن یہ گھن پور پڑھائی گھس پور گھو سون خواب گھس پور گھو کیا مان اصل یہ. بلائنڈ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری نے پیش قدم کو بتایا کہ وہ ایسے بچوں کو تعلیم دینے کی ازحد کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے بچے بھی تعلیم کے نور سے آراستہ ہو سکیں، صحیح سالم بچوں کی طرح اونچے اونچے عہدوں پر کام کر سکیں. میں نذیر احمد ڈار ہوں سر، میں اس ناردرن فیڈریشن آف بلائنڈ اسکول کا جنرل سیکرٹری. جی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ان بلائنڈ بچوں کو پڑھا؟ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہم ان بچوں کو آگے لے جائیں گے تاکہ یہ کل اونچے اونچے عہدوں پر کام کریں گے. اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے ساتھ بات کر کے ہمیں اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ یہ بچے ہر حال میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس لیے بینائی کی عدم موجودگی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہیں. بقول شاعر، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارشاد لون کے انپٹس کے ساتھ بسما ریشی پیش قدم. ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اپنی تجارت کو چار چاند لگانے کے لیے آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. ہمارا میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com peshkadam@gmail.com. ایک میل ہمیں موصول ہوا ہے ہندو شوپیاں کے محمد عرفان کے جانب سے. آپ نے لکھا ہے کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، آمین. آپ نے لکھا ہے کہ میرے بہت سارے دوست بھی پیش قدم کو پسند کرتے ہیں، جن میں ساکیہ امین، شاکر بٹ، گوہر بٹ، وانی آفتاب، آکر وگے، راسک خان اور سہیب یوسف شامل ہے. آپ نے ہماری پسند کے ایک نغمے کی فرمائش کی ہے. عرفان صاحب، میل کرنے کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آگے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. آج ہم آپ کو یہ کشمیری نغمہ سنواتے ہیں. گٹ نیری کندو توس منزوت سپ دم شامتو نہ گٹ نیری کندو توس منزوت سپ دم شامتو سکھ سہرا چھس مسافر میون سفر ناکامتو نہ گٹ نیری کندو
वत वत म्यानन मील कनन पेट मत ओसलूकमुत शाख मतो वत वत म्यानन मील कनन पेट मत ओसलूकमुत शाख मतो लुत लुत पुत फेर नत पछताव वच गछ बदनाम मचो नेह गटनी उन्नो पट द्रायोस तस ओस लोगमुत पर सुंद मास सरी त्रवी यस पट द्रायोस तस ओस लोगमुत पर सुंद मास मर नहीं क्या करे सर सर रूदुम उछ मुत छुम करता मचो नेह कटनी रे उन्नो और अब सुनते हैं अक़वाल ज़रीन। पेश कर रहे हैं मोइन इकबाल। ख्वाहिशात से बचो, वो तुम्हें किसी भी जगह जलील करवा सकती है।
जब खलकत के पास जाओ तो अपनी जुबान की हिफाजत करो। हम दौलत से किताबें खरीद सकते हैं, इल्म नहीं। अगर तुम सख्त मेहनत के आदी हो तो मुफलिसी तुम्हारे नजदीक आ नहीं सकती। बहुत से नुकसानात इंसान को इस वजह से होते हैं कि वो किसी से मशवरा नहीं लेता। अपने से अच्छे को तलाश करो, अपने जैसे के साथ तो उम्र जाया है। लोगों की जरूरतों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। गुनाह किसी न किसी सूरत में दिल को परेशान रखता है। उस्ताद की मार बाप के प्यार से अच्छी है। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेशकदम पेशकदम पेशकदम। साल 2012 में खेलों की दुनिया में कई सारे नए रिकॉर्ड्स बने, नए खिलाड़ी सामने आए और कई सारे रिटायर भी हुए। लेकिन आज के प्रोग्राम में बात ओलंपिक खेल 2012 की। आरिफ वानी की जुबान। साल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल हासिल करके मुल्क की शान को बीजिंग ओलंपिक्स के मुकाबले में दोबारा किया। लंदन ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों से नुमाया कारकर्दगी की तवक्का थी, अगरचे वो खाली हाथ ही वापस लौटे, ताहम किसी न किसी तरह से भारत शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में कुल मिलाकर निसफ दर्जन मेडल जीतने में कामयाब हो ही गया। 2012 के ओलंपिक खेलों में 23 खवातीन और 60 मर्दों के साथ कुल मिलाकर 83 भारतीयों ने शिरकत की। टीम बेस्ड गेम्स में हॉकी वाहिद ऐसा खेल है जिसमें भारत ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन भारत की हॉकी टीम पूरी तरह से फ्लॉप हुई और इसमें कोई काबिल कदर मुजाहरा देखने को न मिला। हॉकी के खिलाड़ियों की वजह से भारतीय खेल शौकीन को सबसे ज्यादा मायूसी उठानी पड़ी। हालांकि सरदार सिंह ने टीम को जीत का सेहरा पहनाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन क्या करें कि इसमें बाकी खिलाड़ियों की बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि एक लंबे अरसे तक ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी का दबदबा रहा, क्योंकि 1928 से 1980 तक 12 मरतबा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर भारतीय हॉकी ने 6 गोल्ड मेडल्स के साथ 11 तमगे हासिल किए। बहरहाल 2012 के ओलंपिक खेलों में हॉकी की मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद भारत ने चंद दीगर इवेंट्स में नई तारीख रकम की। एक तरफ भारत ने जहां 2008 के मुकाबले में दोगुने मेडल हासिल किए, तो दूसरी तरफ भारत की सानिया नेहवाल बैडमिंटन में ओलंपिक ब्रोंज मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून बन गई और साथ ही बॉक्सर मैरी कॉम ने भी वुमेन्स फ्लाई वेट में ब्रोंज मेडल हासिल किया। ओलंपिक खेल 2012 की आखिरी अयाम में अगरचे ये महसूस किया जाने लगा था शायद भारत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली फहरिस्त में नहीं आएगा, लेकिन योगेश दत्त ने रेसलिंग में ब्रोंज, सुशील कुमार और विजय कुमार ने चांदी का तमगा हासिल करके मुल्क की लाज रखी। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल करके अपने आप को हीरो साबित कर ही दिया, तो दूसरी तरफ वो भारत के वाहिद ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनके पास एक से ज्यादा ओलंपिक मेडल है। गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा के हौसले अगरचे लगता था कि काफी बुलंद है, ताहम उनको इस बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा और साथ ही चंद दीगर नामवर खिलाड़ियों को भी, जिनमें रंजन सोढ़ी, दीपिका कुमारी और बीजिंग ब्रोंज मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंद्र सिंह शामिल है। यहाँ शूटिंग में गगन नारंग ने ब्रोंज मेडल जीतकर मुल्क के वकार को बुलंद रखा। आपको याद ही होगा कि भारत ने सन 1900 ओलंपिक खेलों में शिरकत करनी शुरू की। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया गया। अब तक भारत ने कुल मिलाकर ओलंपिक खेलों में 26 मेडल हासिल किए हैं। आप फेसबुक पे हैं, हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है।
आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेशकदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेशकदम के पेज पे। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं हमारा आज का कथपेंट सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि क्या आप ट्रैफिक जाम से परेशान हैं? माय नेम इज नहल। सीरियसली हम बहुत ज्यादा परेशान है ट्रैफिक जाम से, क्योंकि किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं भी जाना होता है। ये तो नेसेसरी बन गया है कश्मीर में कि आप फंस तो जाते ही हो ट्रैफिक जाम में। फिर चाहे सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लिए एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, 1 घंटा पहले क्यों ना निकलो, फिर भी आप एग्जाम के लिए लेट हो जाते हो। In major cases, yes, the traffic jams in Kashmir are really problematic. It consumes a lot of our time. We have to pre-decide on our timing because we have to buffer our timing for many cases. For example, if we have to reach for an exam, we have to leave early. Few measures have been taken by the government. Traffic lights have been imposed, but that is not proving very useful, although it has eradicated the problem to some extent. I'm Insha Shafi. Of course, the answer to the question is yes. ट्रैफिक जाम से तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है, ऑब्वियसली हेक्टिक प्रोसीजर रहता है, घंटों वेट करना ट्रैफिक जाम में, एंड या सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम में सुधार आया है, बट रियली नॉट टू दैट एक्सटेंट। कभी कोई इमरजेंसी होती है, कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है, दैट टाइम ट्रैफिक जाम की वजह से प्रॉब्लम होती है और उस टाइम हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओवरऑल इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। माय नेम इज जुनाद। सीरियसली स्पीकिंग मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्जाम्स होते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो चलेगा, वैसे भी प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, मेरे लिए ट्रैफिक जाम अच्छा हो जाता है। मेरा नाम बिस्मा ऋषि है। एम्बुलेंसेस के लिए जगह नहीं होती है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। हम इस प्रॉब्लम को बहुत कम समझ पाएंगे। प्रॉब्लम तो उनके लिए होती है जिनके पेशेंट्स वक्त पे हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पाते हैं, मर जाते हैं। ट्रैफिक जाम होता है तो जगह नहीं होती है एम्बुलेंस के लिए। हमारा तो एग्जाम होता है, सिर्फ एक एग्जाम ही लॉस होगा, बट लाइव लॉस होना बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ ही पेश कदम का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। फैसल रशीद, बीनिश और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेशकदम से जुदा सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम।